السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ پچھلے درس میں الحمدللہ سورہ الحاقہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المعارج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سورہ المعارج شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج مکیۃ 44 آیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المعارج مکیہ ہے، اس میں کل 44 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المعارج کے آغاز میں جن آیتوں کا تذکرہ ہے، سب سے پہلے ان آیتوں کا شان نزول دیکھیں کہ نضر بن حارث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو عذاب الہی سے ڈراتے اور پھر ایمان والے بھی ساتھ ساتھ ان کافروں کو سمجھایا کرتے، ڈرایا کرتے، تو کافروں میں سے خاص طور پر جو نام یہاں پر بتایا جا رہا ہے نضر بن حارث، وہ خانہ کعبہ کے اطراف میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے یہ جرأت مندانہ دعا کرنے لگا، جرأت مند بنتے ہوئے اپنی طرف سے اتنی ہمت بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر وہ عذاب جس کا کہ یہ ایمان والے اور حضور دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عذاب نازل ہوگا، واقعی اگر وہ عذاب یا پھر ان کان ھذا ھو الحق، یہ قرآن یا پھر یہ اسلام واقعی سچا ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ایسا کر، ہم نہ مان رہے ہیں، ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما، پتھروں کی بارش اتار، ابھی اتنا من عذاب علیم، یا پھر ہمارے پاس دردناک عذاب لے کر آ۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کیا۔ اگر ہم واقعی غلط ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو ہم غلط ہونے کی وجہ سے تو ہم پر عذاب نازل فرما۔ یہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگا، عذاب کو طلب کرنے لگا کہ آخر عذاب ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا ہے، تو اس کے رد میں اس کو جواب دیتے ہوئے اس کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، سأل سائل بعذاب واقع، مطالبہ کرنے والا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ کیا، مطالبہ کرنا یعنی دعا داعین، عذاب الہی جو کہ ہر حال میں واقع ہو کر رہنے والا ہے، اس کو بلانے والا، اس کا مطالبہ کرنے والا مطالبہ کیا۔ کس کے بارے میں؟ للکافرین، ایسے کافروں کے بارے میں کہ لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی ایسا عذاب کہ جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، کافروں پر وہ عذاب ہر حال میں واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ایسے عذاب کا یہ مطالبہ کرنے والا جو ہے، عذاب کا طلب کرنے والا، وہ طلب کر رہا ہے، عذاب کو بلا رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے۔ تو اب یہ کون ہے؟ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ عذاب کو کون طلب کر رہا ہے؟ ہوا نضر بن الحارث، نضر بن حارث۔ ہوا کیا تھا؟ قالا، اس نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، الآیہ، مختصر آیت یہاں پر بیان کیے، باقی قرآن پاک میں آیت بیان کی گئی۔ اے اللہ، اگر واقعی یہ ان کان ھذا ھو الحق، یہی سچا ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا پھر ہماری طرف تو دردناک عذاب کو، تکلیف دینے والے عذاب کو لے کر آ۔ تو یہ جرأت کہنے لگا، یہ جرأت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کو طلب کرنے لگا۔
تو اس کے رد میں آیت نازل ہوئی بعذاب واقع، عذاب ہونے والے واقع ہونے والے عذاب سے، من اللہ، واقع کہاں سے ہوگا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب یہ من اللہ کا تعلق بتا رہے ہیں، واقعین جو صیغہ فعل ہے اس سے اس کا تعلق جوڑیں گے، تو اللہ کی طرف سے ہر حال میں واقع ہونے والے عذاب کا وہ مطالبہ کرتا ہے۔ ذی المعارج، بلندیوں والے، ذی المعارج بلندیوں والے، مصاعد، معارج یعنی عرج یعرج، عروج پر چلنا، وہ چڑھنا، بلند ہونا، تو مصاعد الملائکۃ یعنی فرشتوں کے جو چڑھنے کے جو مقامات ہیں، فرشتوں کے بلند ہونے کے جو مقامات ہیں وہ کیا ہے؟ وہی السماوات، آسمان یہاں پر مراد ہے۔ یعرج الملائکۃ والروح، تو اب یہ آسمانوں کا تذکرہ، آسمانوں پر بلند ہونے کے جو مقامات ہیں کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فرشتے اور روح الامین، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام، فرشتے اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس معارج کے ذریعے سے، اس معارج کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچتے ہیں، الی محبت امرہ من السماء، آسمان میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اترتا ہے، یعنی آسمان پر ایک ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہاں پر فرشتوں کی انتہا ہے، اور وہاں جا کر فرشتے رک جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرشتوں کو جو حکم عطا کرنا ہے، جو ذمہ داریاں فرشتوں کو دینا ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتے کی جو ذمہ داری ہے وہ وہاں اس فرشتے کو عطا فرما دیتا ہے۔ محبت امرہ من السماء، آسمان کا وہ حصہ کہ جہاں پر حکم الہی نازل ہونے کا مقام ہو، تو فرشتے اور خاص طور پر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں اس مقام تک بلند ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ فی یومن، اب یہ بعذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کو، تو اب یہ آگے بتا رہے ہیں فی یومن، تو اب یہ فی یومن کا تعلق، پہلے ترجمہ دیکھیں، فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایسے دن میں واقع ہوگا کہ جس دن کی مقدار کیا ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے، وہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اب لغوی اعتبار سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فی یومن جو جار مجرور ہے اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، متعلق بمحذوف، یہ تعلق رکھنے والے ہیں کس سے؟ ایک فعل محذوف سے۔ وہ فعل محذوف کیا ہے؟ یقع العذاب بہم فی یوم القیامت، ان پر عذاب الہی واقع ہوگا قیامت کے دن میں، اور وہ قیامت کے دن کی مقدار کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال کے برابر اس ایک دن کی مقدار ہوگی۔ بالنسبت الی الکافر، یہ 50,000 سال جو بتائے ہیں وہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے؟ وہ کافروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ ایک دن کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر اتنا لمبا محسوس ہوگا۔ کیوں اتنا محسوس ہوگا؟ لما یلقا بہ من الشدائد، کہ اس دن میں کافروں کو جو سختیاں، جو پریشانیاں پہنچیں گی، ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ دن ان کافروں کو اتنا لمبا محسوس ہوگا۔ اور اب رہا وہ قیامت کا دن، کافروں کو تو 50,000 سال کے برابر معلوم ہو رہا ہے، تو پھر ایمان والوں کو وہ دن کیسے، کتنی مقدار میں کتنا معلوم ہوگا؟ تو بتا رہے ہیں وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اور اب رہے ایمان والے لوگ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ أَخَفُّ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا، تو وہ دن ایمان والوں کے لیے اتنا کم ہوگا، یعنی اتنا تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ جتنے وقت میں وہ لوگ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی جتنے وقت میں فرض نماز، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا میں اگر فرض نماز ایک 10 سے 15 منٹ میں ادا کیا کرتے تھے، تو آخرت کا دن بھی وہ ان کو بالکل پورا دن 10 سے 15 منٹ کی طرح وہ محسوس ہوگا صرف، یعنی اتنا کم۔ تو بہرحال دن، ایک بات یاد رکھیں کہ وقت سب کے لیے ایک طرح کا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایک طرح کا گزرتا ہے، لیکن وہ وقت احوال کے اعتبار سے کسی کو انتہائی بڑا محسوس ہوگا کسی کے لیے، اور کسی کو بالکل مختصر محسوس ہوگا۔ تو اب جو کافروں کا معاملہ ہے تو کافروں پر انتہائی سختیاں ہوں گی، اور مختلف قسم کے عذاب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتاریں گے، تو ان ہولناکیاں، ان شدائد، ان پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے وہ دن کافروں کو 50,000 سال کے برابر معلوم ہوگا۔ اور اب رہے ایمان والے لوگ، تو ان پر تو کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے، تو وہ دن بالکل ان کو کیسا، ایک مختصر سا وقت کی طرح وہ لوگ ان کو محسوس ہوگا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ
وہ فرض نماز کے برابر جتنی مقدار میں جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کرتا تھا اس کے برابر وہ دن اسے محسوس ہوگا، کما جاء فی الحدیث، جیسے کہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ چلیے اب آگے بیان کر رہے ہیں، اور ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ 50,000 سال کے برابر، اور دوسرے مقام پر ایک الگ مقدار بتائی گئی ہے، اور تو یہ جو مقداریں الگ الگ بتائی گئی ہیں، مقدار جو الگ الگ بتائی گئی ہے کہ فلاں مقام پر 50,000 سال، فلاں مقام پر الگ مقدار، فلاں مقام پر الگ مقدار، تو یہاں پر ایک کافی مقدار، ایک مقررہ مقدار بتانا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں مد وقت کو، یعنی وقت کی درازگی کو بتانا اصل مقصد ہے۔ یعنی وقت کافروں کے لیے قیامت کے دن اتنا لمبا محسوس ہوگا جیسے کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اصل تعداد کو مقرر کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے کہ 50,000 سال ہی ہیں، یہ مقصد نہیں، بلکہ اصل وقت کتنا لمبا ان کو دکھے گا یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ چلیے آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہے ہیں، فاصبر صبرا جمیلا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کے دامن کو اختیار کیجئے، وہ بھی اچھا صبر، اچھے صبر کا دامن اختیار کیجئے۔ اچھا صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبر اس میں کسی قسم کا شکوہ شکایت نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، لا فزع فیہ، کہ ایسا صبر اختیار کریں کہ اس میں بے صبری ہرگز شامل نہ ہو، یعنی پورے طور پر آپ صبر کے دامن کو تھامے رہیے، نہ شکوہ شکایت ہو، نہ اس میں بے صبری کا مظاہرہ ہو، نہ اس میں جلد بازی ہو۔ تو صبر جمیل اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا صبر جو پریشانیاں آئیں تو خوشی خوشی اس کو برداشت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کے سامنے ان پریشانیوں کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش اتری ہے، وہ خوشی خوشی اس پریشانی کو برداشت کرتا ہوا نظر آئے، تو اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ تو فصبر صبرا جمیلا، ویسے ہی اب یہاں پر یہ جو فصبر صبر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے، آیت قتال نازل ہونے سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کیا ہے، صبر کا دامن تھامے رہے، یعنی کافروں کی طرف سے مختلف قسم کی پریشانیاں آنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ابتدائی اوقات میں جب تک آیت قتال جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت سے پہلے تک ہر ایمان والے کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی حکم یہی دیا گیا تھا کہ آپ برداشت کیجئے، صبر کا دامن تھامے رہیے، وہ لوگ اگر سختی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، یہ حکم دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آیت قتال سے پہلے جتنی آیتیں ہیں ان سب میں اس طرح کے احکامات نظر آتے ہیں، لیکن جب آیت قتال اب نازل ہو گئی، جہاد کرنے کا حکم نازل ہوا، تو اب وہاں پر نرمی کا معاملہ نہیں، بلکہ دو ہی چیزیں، یا تو ایمان اسلام قبول کرنے کا حکم ہوگا، یا نہیں تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی یہ آیت فصبر صبرا جمیلا، جو صبر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ بھی معاملہ کب کا ہے؟ آیت قتال نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ھذا قبل ان یؤمر بالقتال، یہ کب ہے؟ یہ اس وقت کی آیت ہے جبکہ جہاد کا حکم ابھی نہ دیا گیا تھا، اس سے پہلے والی آیت ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، تو اب وہ عذاب الہی کا چونکہ اوپر تذکرہ گزرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ کافر، یرونہ، اس کو دیکھتے ہیں، یعنی اس عذاب الہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بعیداً، وہ بالکل دور ہے، عذاب بالکل انتہائی دور ہے، یعنی دور سے مراد غیر واقع، وہ اترنے والا نہیں ہے، وہ کافر اس عذاب کو، یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب ہرگز نہیں اترے گا، لیکن وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس عذاب کو بالکل قریب دیکھتے ہیں کہ ہر حال میں وہ عذاب واقعاً لا محالۃ، ہر حال میں لا محالہ طور پر وہ ان پر عذاب اتر کر رہے گا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب ان پر نہیں اترے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر حال میں عذاب ان پر اتر کر رہے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن کہ جس دن کیا ہوگا، آسمان بالکل پگھلائی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، پگھلائی ہوئی چاندی کی طرح، کالمہل۔ اب یہ المہل کے دو معنی ہیں، دیکھیں، ایک تو المہل کہتے ہیں تلچٹ کو، یعنی تیل کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، ایک تو گاڑھا ہوتا ہے اور جب ڈالتے ہیں تو بالکل پھسل جاتا ہے، ایک یہ، اور دوسری چیز پگھلائی ہوئی چاندی،
چاندی کو جب جلاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے بالکل پانی کی طرح بہتے ہوئے نظر آتی ہے، گاڑھا پن اس کے اندر ہوتا ہے ضرور، لیکن بہاؤ اس کے اندر، سیلانیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آسمان بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دن آسمان کیا ہے بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے محسوس یوں ہوگا کہ چاندی پگھلا کر اس کو اوپر سے بہایا جا رہا ہے۔ اب یہ یوما بتا رہے ہیں کس سے متعلق ہے، تو متعلق بمحذوف، ایک فعل محذوف سے اس کا تعلق ہے، ایقع، یعنی وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا اس دن کہ جس دن آسمان تلچٹ کی طرح ہوگا۔ اور دوسرا معنی کدائب الفضۃ، چاندی پگھلائی ہوئی چاندی کی طرح وہ آسمان محسوس ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پھر پہاڑ کیسے ہوں گے، دھنکی ہوئی روئی کے ذرات کی طرح۔ العہن کہتے ہیں جب روئی کو جب دھنکتے ہیں، جب مارتے ہیں تو اس کے درمیان سے جو باریک باریک جو ذرات نکلتے ہیں ان ذرات کو عہن کہا جاتا ہے، اور بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نہ کسی قسم کا وزن ہوتا ہے، بلکہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ آسانی سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ کیا ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کے ذرات کی طرح، کالصوف فی الخفۃ والطیران بالریح، بالکل اس اون کے ذرات کی طرح ہوں گے، بالکل ہلکے پن میں اور ہوا کے ذریعے سے اڑ کر چلے جانے میں۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالکل کیا کرے گا، ایک روئی کے ذرات کی طرح بنا کر ہوا میں اڑا دے گا، اور وہ ہوا میں اڑتے رہیں گے، لیکن انسانوں کو وہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ پہاڑ ہیں جو راستے میں زمین پر آڑ بنا کرتے تھے ایک وقت، اب یہاں پر وہ ذرات بن کر پھر رہے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر۔ ایک تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ ذرات جب زمین کے اوپر پڑتے ہیں تو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ایک بڑے سے بڑے کنکر کے نیچے، چھوٹے سے چھوٹے کنکر کے نیچے بھی اگر وہ پڑ جائیں تو خود بخود اندر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرنا ہوگا تو وہ روئی کے ذرات کی طرح بنا دیں گے، تو وہ روئی کے ذرات چھوٹے سے کنکر کے نیچے جا کر جب دب جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا پہاڑ ایک چھوٹے سے کنکر کے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اگر ہم چاہیں گے تو اس کو چھوٹے ذرات بنا کر چھوٹے کنکر کے نیچے بھی ہم اس کو دبا کر رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے۔ قیامت کے دن ایسا معاملہ ظاہر کیا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی حمایت کرنے والا قریبی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کے سے سوال نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی قریبی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار سے مطالبہ نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ لِاشْتِغَالِهِ كُلٌّ بِحَالِهِ، کیوں؟ لِاشْتِغَالِ كُلٍّ بِحَالِهِ، کیونکہ وہاں معاملہ یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی احوال میں مشغول رہے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر رہے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے ضرور، لیکن ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی نجات کی فکر وہاں پر لگی رہے گی۔ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کی ہرگز کسی چیز کے بارے میں وہ سوال نہیں کرے گا، کیوں؟ ہر ایک اپنی حالت میں، احوال میں مصروف ہونے کی وجہ سے۔ یبصرونہم، یہ بات بالکل درست ہے کہ ان لوگوں کو ان کے رشتہ دار دکھائے جائیں گے، مطلب رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھایا تو جائے گا۔ یبصرونہم یعنی رشتہ دار ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یبصر الاحماء بعضهم بعضا، بعض ایک دوسرے کو کیا ہے رشتہ دار بتائے جائیں گے۔ وَيَتَعَارَفُونَ، وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، لیکن وَلَا يَتَكَلَّمُونَ، وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہاں کی ہولناکی جو ہوگی، وہاں کے احوال جو ہوں گے، ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ کیسے اس احوال سے بچیں، کیسے اس سے نجات پائیں، کیسے یہ حالت ان سے دور ہو، ہر ایک کی یہی فکر ہوگی۔ پہچانیں گے، دیکھیں گے ضرور، لیکن بات چیت نہیں کریں گے۔ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنِفَةٌ، اب یہ یبصرونہم جو جملہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ یود المجرم، آگے بتا رہے ہیں کہ کافر وہ یہ چاہے گا، یہ تمنا الکافر، کافر یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ لو بمعنی ان،
اب یہاں پر لو جو آیا ہے ان کے معنی میں ہے، تو کافر یہ چاہے گا، کافر کی تمنا یہ ہوگی ان یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ کیا ہے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دے۔ ان یفتدی من عذاب یومئذ، یومئذ پڑھو یا پھر یومئذ پڑھو، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بکسر المیم و فتحہا، میم کے زبر اور کسرے کے ساتھ۔ تو کافر کی یہ تمنا ہوگی کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے۔ کیا کیا چیزوں کا فدیہ دے؟ پہلے تو ببنیہ، اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے دے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو فدیے کے طور پر دے، واخی، اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ، اور اپنے خاندان قبیلے رشتہ داروں کو وہ کیا کرے، فدیے میں دے دے، لفصلہ منہا، اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ کافر اس دن یہ چاہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، اس کو عذاب سے بچنے کے لیے، وہ کافر عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرے گا کہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی رشتہ دار والوں کو، ہر ایک کو فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا۔ مقصد یہی ہوگا کہ یہ سب لوگ فدیے میں چلے جائیں اور مجھے ان کے بدلے میں عذاب سے محفوظ رکھا جائے، وہ یہ تمنا کرے گا۔ لفصلہ منہا، تو اس کے حق میں، اس کے بارے میں فیصلہ ہونے کے لیے۔ الذی تؤوی، جو کہ کیا ہوں گے، وہ اس کو شامل کر لیں گے۔ ومن فی الارض جميعا، یہی نہیں بلکہ زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ثم ینجی، پھر وہ تمنا کرے گا کہ اس فدیے کے ذریعے سے وہ نجات حاصل کر لے، نجات اس کو دے دی جائے۔ ذالک الافتداء عطف علی یفتدی، تو یفتدی جو اس سے پہلے آیا ہے، یہ ثم ینجی اس پر عطف ہے۔ تو مطلب یہ کہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب لوگوں کو بطور فدیے کے دے دے، پھر وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ یہ سب چیزوں کو، یہ سب لوگوں کو فدیے میں دینے کی وہ کوشش کرے گا، تمنا کرے گا۔ کلا، لیکن بتا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، کسی ایک چیز کو بھی فدیے میں وصول، فدیہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ردع لما یودہ، کافر تو یہ تمنا کرے گا لیکن ہرگز اس کی یہ تمنا، یہ آرزو پوری نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہا لظیٰ، وہ جو عذاب ہے وہ عذاب آگ ہے، وہ بھی آگ کیسی؟ لظیٰ، انتہائی بھڑکنے والی آگ ہے۔ اب یہ لظیٰ کے بارے میں دو معنی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لظیٰ جہنم کے کئی ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہو سکتا ہے لظیٰ، یا نہیں تو اس کے لغوی معنی اگر لیں گے تو بھڑکنے والی آگ، دونوں بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ آگ انتہائی بھڑکنے والی ہے۔ اسم لجہنم لأنہا تتلظیٰ، کیونکہ وہ آگ کیا ہے، انتہائی بھڑکنے والی ہوتی ہے۔ تتلہب عن الکفار، کافروں پر انتہائی بھڑکنے والی آگ ہے وہ، اسی لیے اس کو لظیٰ کہا جاتا ہے۔ نزاعۃ للشوا، نزاع کے معنی اتار لینا، شوا کہتے ہیں سروں پر، سروں کی جو جلد ہے، جو چمڑی ہے، اس کو شوا کہا جاتا ہے۔ تو جہاں یعنی کہ سر پر جو چمڑی ہے، بال جس پر اگتے ہیں، وہ یہاں پر مراد ہے۔ للشوا جمع شباتن، وہی جلدۃ الرأس، سر کی چمڑی کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہ آگ کیا ہوگی، سر پر جو چمڑی ہے وہ چمڑی اس آگ کے ذریعے سے بالکل اتر جائے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ صرف بھڑکنا ہی اس کا کام نہیں بلکہ وہ آگ کیا ہے، بھڑکتی رہے گی، بھڑکتے بھڑکتے۔ تدعو من ادبر وتولی، جو ایمان لانے کے لیے، ایمان لانے سے آگے پیچھے ہوا کرتا تھا، ادبر ایمان لانے سے منہ موڑ لیتا تھا، وتولی ایمان لانے سے پھر جاتا تھا، اس کو وہ آگ بلائے گی۔ کیسے؟ بأن تقول، اس طور پر وہ آگ کہے گی کہ الیہ الیہ، اے کافر ادھر آ، اے منافق، اے مشرک ادھر آ، میری طرف آ، میری طرف آ، اس طرح وہ آگ پکارے گی۔ وجمع المال فاوعى، اور ہر وہ آدمی کو بلائے گی جو مال جمع کیا کرتا تھا، فاوعى، مال جمع کر کر اس مال کو روکے رکھتا تھا، فی وعائہ، اپنے برتنوں میں وہ چھپا کر رکھا کرتا تھا۔ ولم یؤدی حق اللہ تعالی منہ، اس مال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، وہ ادا نہیں کیا کرتا تھا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب عطا فرمائے گا اور جہنم کی آگ اس کو اس انداز میں بلائے گی۔ آگے انسان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے
حلوعہ کے اب معنی دیکھیں یہاں پر جو بتا رہے ہیں. ایک تو پہلے حلوعہ حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے وجہ بتا رہے ہیں حال مقدرۃ، حال مقدر ہے یعنی تقدیر مقدر یہ حال واقع ہوا ہے. ان الانسان خلق حلوعا وتفسیرہ، اب یہ حلوعہ کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ اب حلوعہ کے معنی کیا ہیں. دیکھیں حریص، لالچی، یہ معنی نکلتے ہیں. تو بے شک انسان لالچی حریص پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر حرص اور لالچ بہت زیادہ ہے. کیسے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی بیماری پہنچتی ہے یا پھر کوئی سختی پریشانی پہنچتی ہے تو جزوعا وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے. کب؟ جس وقت پریشانی اس کو پہنچی. وقت مس الشر، جیسے ہی پریشانی پہنچی ہے، جس وقت وہ پریشان ہوا ہے، پریشانی میں گر گیا ہے، تو فوری طور پر وہ کیا کرتا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو اچھائی بھلائی مالدار مال جب اس کے پاس آتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کو مال پہنچتا ہے، مال اس کے پاس آتا ہے تو منوعا وہ کیا کرتا ہے؟ منوعا منع سے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے. جب سختی آئی تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب خوشحالی آئی، فراوانی آئی اور مال اللہ نے اس کو عطا کیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے منوعا مال اللہ کی راہ میں دینے سے رک جاتا ہے، بخالت اختیار کرتا ہے. وقت مس الخیری، جب بھلائی اس کے سامنے آ جاتی ہے، مال اس کے پاس آ جاتا ہے تو لحق اللہ منہ، اس مال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیر خیرات کی شکل و صورت میں، تو وہ اللہ کی راہ میں مال عطا کرنے سے رک جاتا ہے. یہ انسان کے عمومی طور پر یہ صفتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صفتیں جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی. عمومی طور پر جو غیر ایمان والے ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ صفت ہوا کرتی ہے کہ لالچ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، بخالت کرنا، مال کو جمع کر کر رکھنا، یہ لوگوں کے درمیان ہوا کرتا ہے. لیکن الا المصلین کہہ کر ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو ان صفتوں سے الگ کر لیے کہ ایمان والوں کی علامت نہیں کہ وہ مال کو جمع کر کر رکھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. اور جب پریشانی آئی تو صبر کا دامن تھامے رکھیں، یہ ایمان والوں کی علامت. جزا فضا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. الا المصلین میں الا حرف استثناء لا کر یہ چیز کو ظاہر کر دیے، بتا دیے. الذین، ایمان والوں کے اب یہاں پر ایک ایک صفتیں بیان کر رہے ہیں. المصلی الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ مداومت اختیار کرتے ہیں، یعنی مواظبون، پابندی کے ساتھ وہ نمازیں ادا کیا کرتے ہیں، نماز پابندی سے وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ ایمان والے، ان کے اندر مذکورہ صفتیں جزا فضا کرنے کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکنے کی، یہ صفتیں پائی نہیں جاتی. والذین فی اموالہم، اور وہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے مالوں میں حق معلوم، ایک مقررہ معلوم مقدار ہے مال کی، ہوا زکوٰۃ، وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے آدمی کے لیے. المحروم یعنی حاجت مند ہوتے ہوئے بھی آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکا ہوا ہے، اس کو محروم کہا جاتا ہے. المتعفف عن السؤال فیحرم، کہ آدمی محتاج تو ہوتا ہے. سوال اور سائل اور محروم دونوں کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ سائل حاجت مند ہو اور لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے مال مانگے، یہ سائل اسے کہتے ہیں. محروم کا مطلب یہ کہ آدمی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے ضرور، لیکن عزت نفس کی خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے اور ایسے انداز میں زندگی گزار رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اسے دیکھ کر کہ اس کو حاجت نہیں ہے، یہ حاجت مند نہیں ہے، یوں سمجھا جاتا ہے. المتعفف عن السؤال، وہ مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے وہ رک جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اس کے شکل و صورت، اس کی ہیئت کو دیکھ کر فیحرم، مال دینے سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ایسا آدمی، تو اب یہ جو ایمان والے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے اپنے مالوں میں سے سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی عطا کرتے ہیں. یعنی جو حاجت مند ہے وہ لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو محروم ہے حاجت مند ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، اس کو بھی یہ لوگ عطا کرتے ہیں.
والذین یصدقون بیوم الدین، وہی وہ لوگ ایمان والے ہیں جو کیا کرتے ہیں قیامت کے دن کا حساب و کتاب جزا اور سزا والے دن کا وہ لوگ اقرار کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہی وہ ایمان والے ہیں کہ اپنے رب کے عذاب سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، خائفون ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا جو عذاب ہے وہ بالکل غیر مأمون یعنی ہر حال میں اس کا نازل ہونا لازم اور ضروری ہے، یعنی اس عذاب کے نازل ہونے سے کوئی امن میں نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی گناہ گار جو ہے اس کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکے گا۔ غیر مأمون، امن سے اگر لیں گے تو کیا معنی ہوں گے کہ کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، جو عذاب کا مستحق ہے وہ اسے عذاب ہرگز ہر حال میں پہنچ کر رہے گا، کوئی اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہی وہ ایمان والے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں وہ شرمگاہوں کے ذریعے سے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی باندیوں کے ساتھ، ایمان من الاما باندیاں جسے کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے سامنے یہ ان سے صحبت کیا کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان کے ساتھ جب ایمان والے صحبت کرتے ہیں تو وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا شریعت میں جائز ہے، باندیوں کے ساتھ جائز ہے، تو اب ان کے ساتھ اگر یہ لوگ اپنی صحبت کر رہے ہیں تو ان پر ملامت نہیں کی گئی ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس سے ہٹ کر جو آدمی جو اور اس سے مزید چیزیں طلب کرے گا، یعنی بیوی اور پھر باندیوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، بدکاری کے راہ پر چلے گا، فاولئک هم العادون، تو وہی وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، المتجاوزون الحلال الی الحرام، حرام چیزوں کو چھوڑ کر حرام سے آگے بڑھ، حلال چیزوں کو چھوڑ کر حلال سے حرام کی طرف جانے والے سمجھے جائیں گے، حلال سے تجاوز کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ آگے دیکھیں اور ایمان والوں کی کیا کیا صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، وہی وہ لوگ ہیں جو ان کی اپنی امانتوں میں، وعہدہم، اور ان کے عہد و پیمان میں جو ان کے پاس امانتیں رکھی گئی ہیں، دین کے معاملات میں ہو یا پھر دنیاوی معاملات میں، وعہدہم، اور ان کے پاس جو معاہدے کیے گئے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، وہ ان وعدوں کی اور ان امانتوں کی راعون رعایت کرتے ہیں، پوری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب ایمان، یہ جو اماناتہم جو لفظ لایا گیا ہے وہ فی قراءۃ بالافراد، اور ایک قراءت میں کیا ہے واحد کے ساتھ، لاماناتہم کے بجائے لامانتہم پڑھا گیا ہے۔ مأتمنوا علیہ، یعنی جو چیزیں ان کے پاس بطور امانت رکھی گئی ہیں، کیا کیا ہے، من بیانیہ لا کر بتا رہے ہیں، من امر الدین والدنیا، دین کے معاملات میں ہو یا پھر دنیا کے معاملات میں، جو بھی چیزیں چاہے خالق کی طرف سے ہو یا مخلوق کی طرف سے ہو، جو چیزیں ان کے پاس بطور امانت کی رکھی گئی ہیں وہ ان امانتوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم، اور ان کے جو وعدے ہیں، جو لوگوں سے وہ وعدہ کیے ہیں، لوگوں سے جو عہد کیے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں، وہ پورے عہد کے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی وہ پوری رعایت کرتے ہیں، پوری حفاظت کرتے ہیں۔ المأخوذ علیہم فی ذلک، اس معاملے میں چاہے وہ خالق سے وعدہ کیے ہوں یا مخلوق سے وعدہ کیے ہوں، یا پھر وہ امانتیں خالق کی طرف سے ان کے پاس رکھی گئی ہوں یا مخلوق کی طرف سے ان کے پاس رکھی گئی ہوں، تو ان امانتوں کی، ان وعدوں کی وہ رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہی وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہی کو صحیح مقام پر ادا کرتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، ولا یکتمونھا، وہ اس گواہی کو چھپاتے نہیں، یعنی جہاں سچی گواہی دینے کا مقام و محل ہو، مناسب ہو، فوری طور پر وہ ادا کرتے ہیں، سچی گواہی کو چھپا کر جھوٹی گواہی اس کے مقابلے میں نہیں دیتے۔ اب یہ بشہاداتہم کا لفظ لایا گیا ہے، تو ایک تو بشہادتہم یہاں پر واحد ہے، وفی قراءۃ بالجمع، اور قراءت میں جمع کے ساتھ بشہاداتہم پڑھا گیا ہے۔ قائمون، حفاظت کرتے ہیں، گواہی کو دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں مطلب یقیمونھا ولا یکتمونھا، گواہی جہاں دینا ہے وہ فوری طور پر گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کو چھپاتے نہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیسے، بادائہا فی اوقاتہا، ان نمازوں کو ان کے اپنے اوقات میں ادا کر پوری اہتمام کے ساتھ وہ نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے، مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی، باعزت باشرف مقام پہ وہ لوگ جنت میں جلوہ افروز ہوں گے۔ تو اب دیکھیں ایمان والوں کی جو صفتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، دور حاضر میں
ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کی جو اوصاف ہیں، ان کی جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر وہ موجود ہیں تو ان صفتوں پر پابندی، ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے۔ اگر وہ چیزیں کسی ایمان والے آدمی کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ فوری طور پر یہ چیز شروع کر دے کہ وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی چیز جو بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں دیکھیں، نماز کو پابندی سے ادا کرنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کی صفت جو بتائی گئی ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرنا اور ہمیشہ ادا کرنا، پابندی سے ادا کرنا، اس کے اوقات میں ادا کرنا اور ہمیشہ نماز کو پڑھتے رہنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اس سے پہلے احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام میں رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا جو معاملہ ہے، مال کو صحیح مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، مستحق لوگوں کو تلاش کر دینا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جب ایمان والے کے اندر یہ خیال آئے گا کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام سے پہلے یہ ذہن میں تصور آئے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، ہم سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ آدمی جب بھی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرے، یہ خیال اس کے ذہن میں لا لے، تو یاد رکھیں کہ اس خیال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ جیسے ہی آدمی کے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ گناہ کا کام میں انجام دے رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے لذت، خواہش تو ہوگی ضرور اور خوشی بھی محسوس ہوگی، لیکن کل بروز قیامت جب اللہ کے دربار میں میں حاضر ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہے گا تو اس کا میں کیا جواب دوں گا اور کیا صورت لے کر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ یہ سارے خیالات اس ایمان والے آدمی کے ذہن میں آئیں گے جب وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا۔ جیسے ہی اللہ کا یہ قیامت کے دن کا حساب کتاب دینا ہے، حساب لینا ہے، اور پھر یہ سارے خیالات جب آئیں گے تو فوری طور پر وہ گناہ کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور پھر خشیت الہی کا ایک معاملہ، خاص طور پر صفت جو بتائی گئی ہے ایمان والوں کی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ یاد رکھیں کہ خشیت الہی ایسی چیز ہے، آدمی کسی بھی مقام پر گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر جب کسی انسان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ بات تو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک ایمان والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے رات کی تاریکی میں ہو یا پھر دن کے اجالے میں ہو، جو بھی کام کیا جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کریں یا پھر چار دیواری میں چھپ کر کریں، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو کوئی انسان کا عمل اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب آدمی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، خاص طور پر ایمان والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھے گا، تو اسے بات سمجھ میں آئے گی کہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے باخبر ہے، تو فوری طور پر وہ گناہوں کے کام کرنے سے خود بخود بچ جائے گا۔ آگے اس کے بارے میں وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ یاد رکھیں عذاب الہی کا معاملہ جو ہے، جو مستحق آدمی ہے، جو عذاب کا حقدار ہے، ہرگز وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جس کا جتنا عذاب اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو اتنا عذاب ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اور خاص طور پر بدکاری سے بچے رہنا، والذین لفروجہم حافظون، ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری سے وہ کوسوں دور ہوا کرتے ہیں۔ آج دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں مقام پر بدکاری کا معاملہ پیش آیا، زناکاری کا معاملہ پیش آیا، دکھائی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ ایمان جیسی صفت انسان اپنے اندر رکھ کر، مومن ہو کر، اس کے باوجود پھر یہ بدکاری کے کام انجام دینا، یہ انسان کے لیے، خاص طور پر ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا، یاد رکھیں وہ ہرگز اس طرح کی بدکاری کے کاموں کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ امانتوں میں پوری حفاظت کرنا۔ آج دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے لوگ ہوتے ہوئے بھی یہ چیزوں کی ان میں سے کئی اوصاف ایمان والوں کے اندر، امانت میں خیانت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، جھوٹی گواہی دینا، اور پھر مختلف قسموں میں وعدے کر وعدہ خلافی کرنا، یہ اکثر چیزیں مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام سے بچے رہیں اور رک جائیں، اور جو صفتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائے ہیں، پوری وہ صفتیں اپنے اندر عملی طور پر اتارنے کی کوشش کریں، تو یقیناً وہ ایک کامل ایمان والا سمجھا جائے گا۔ یہ صفتیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کے طور پر بتائی ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح وہ زندگی گزارا کرتے ہیں۔
چلیے اب آگے پھر کافروں کی طرف کلام کو پلٹایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف نظریں جما جما کر دیکھتے رہتے ہیں، بار بار آپ کی طرف مہطعین کے ایک معنی یہ آتے ہیں کہ نظریں کسی کی طرف چور نظر سے دیکھ لینا، چور نظر سے دیکھنا ایسا سمجھنا کہ آدمی اس کو دیکھا نہیں ہے مگر فوری طور پر اس کو وہ حقیقت میں ہی، چور نظر جسے کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ دیکھ لیا ہے، حقیقت میں وہ اس کو دیکھتا ہے، ایک یہ معنی۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس بات کے انتظار میں رہنا کہ کیسے کسی پر مصیبت آئے گی، اس کو بھی مہطعین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مدیمی النظر، آپ کی طرف بار بار نظر کو جمائے ہوئے دیکھتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال من قاعدین، سیدھی طرف سے، بائیں طرف سے، دائیں طرف سے، ہر طرف سے آپ کو جماعت در جماعت، حلقہ در حلقہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ یقولون استحداء بالمؤمنین، اور وہ آپ کی طرف نظریں جما کر آپ پر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ آفت سماوی آئے، آسمان سے کوئی مصیبت آئے اور آپ کا نعوذ باللہ انتقال ہو جائے، آپ اختتام کو پہنچے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں، یقولون استہزاء بالمؤمنین، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یہ جو ایمان والے ہیں، جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بالکل کم ہیں، اگر جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں تو مال و دولت میں تو ہم ان سے زیادہ ہیں، ہم بدرجہ اولا اور افضل ترین مقام میں ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح کہتے لئن دخل ہؤلاء الجنۃ، یہ لوگ اگر جنت میں داخل کر دیے جائیں، لندخلنھا قبلہم، تو ہم ان سے پہلے جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے تو بہرحال کافروں نے جنت میں داخل ہونے کا ایک راستہ، یہ طریقہ یہ سمجھا کہ انسان کی تخلیق بحیثیت انسان سب کی ایک جیسی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، انسانی حیثیت سے سب کی تخلیق، سب کی پیدائش ایک جیسی ہے، کافر کی بھی اور پھر مسلمان کی بھی اور دیگر مذاہب کی، سب دیکھیں سب پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار انسان کی تخلیق پر نہیں، انسان جیسے پیدا ہوا ہے تو سب ایک جیسے پیدا ہوئے ہیں تو جنت میں بھی سب ایک جیسے داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ پیدائش کا دار و مدار ایک جیسا ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار تقوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تقوی ایمان والوں کے پاس ہے تو وہ خود بخود جنت میں داخل ہوں گے، کافروں کے پاس نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہونے سے بالکل رک جائیں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ کافر یہی سمجھے دنیا میں جب ایک جیسے پیدا ہوئے ہیں، جنت میں بھی ایک جیسے داخل ہوں گے، ان کا یہ عقیدہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ لیکن یہاں آگے آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں، اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، کیا ان کافروں میں کا ہر آدمی یہ طمع کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے، ان يدخل جنت نعیم، کہ نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں والے جنت میں اس کو داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی نعمتوں والے جنتوں میں ہرگز ان کافروں میں سے کسی ایک کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ ردع لہم ان طمعہم فی الجنت، ان کی جو طمع، ان کی جو خواہش ہے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں، اس خواہش کا سختی سے رد کیا جا رہا ہے کہ ہرگز ان کافروں میں سے کوئی ایک بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم نے ان کافروں کو پیدا کیا ہے، کغیرہم، ان کافروں کے علاوہ جیسے دوسرے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، پیدائش کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر ہیں، مما یعلمون، جس کو وہ بھی جانتے ہیں۔ تخلیق کا جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کافر بھی جانتے ہیں، اور کافر کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں ایمان والے، مشرک وغیرہ، وہ بھی اس کو جانتے ہیں۔ کیا ہے طریقہ کار؟ من نطفہ، کہ نطفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پیدا فرماتا ہے۔ فلا یطمع بذلک فی الجنت، اس نطفے سے پیدا ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کی خواہش نہ رکھے۔ نطفے سے جب انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ سب ایک طرح کے نطفے سے جب پیدا ہوئے ہیں تو سب ایک جیسے جنت میں داخل ہوں گے، یہ طمع، یہ خواہش نہ رکھیں۔ وَإِنَّمَا يُطْمَعُ فِيهَا بِالتَّقْوَى، اس کے سوا نہیں کہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش اور طمع رکھیں تو کس کے ذریعے سے؟ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، یعنی تقوی اختیار کریں پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھیں، یہ مناسب ہے۔
اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر بات بیان کر رہے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، لام زائدہ ہے، تو اب یہ اقسم برب المشارق والمغارب یعنی مشرقوں اور مغربوں کا جو رب ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے مشرقوں اور مغربوں کا رب یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو مشرقوں اور مغربوں سے مراد سورج ہے، چاند ہے، سارے کے سارے ستارے ہیں، یہ ساری کے سارے مخلوقات اس میں آ جاتے ہیں۔ انا لقادرون، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انا لقادرون، بے شک ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم تبدیل کر دیں، ان کو ختم کر کر ان کے مقام پر ان سے بہترین مخلوق کو پیدا کریں، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی کافروں کو ختم کر کر کافروں کے مقام پر، کافروں کی جگہ میں دوسرے ایمان والوں کو جو کافروں سے بہتر ہیں ان کو پیدا کریں، ان کو بدلے میں اتاریں، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم یہ کام کرنے سے عاجز نہیں ہیں، چھٹنے والے نہیں، مطلب بعاجزین عن ذلک، یہ کام کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، الا، اس کام پر کہ ان نبدل، ای ان نأتی بدلہم، ان کے بدلے میں ہم لے کر آئیں، خیرا منہم، ان سے بہترین مخلوق کو ہم لے کر آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس کام کے کرنے سے عاجز بھی نہیں ہیں۔ فذرہم، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اترکہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا فی باطلہم، وہ اپنے غلط راستے پہ، غلط طریقے پر وہ ڈوبتے چلے جائیں، غلط عقیدوں میں وہ مزید ڈوبتے چلے جائیں، وَيَلْعَبُوا فِي دُنْيَاهُمْ، اور دنیا میں کھیل کود میں حد سے زیادہ مصروف ہوتے چلے جائیں، کب تک؟ حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ لوگ ملاقات کر لیں، مل لیں، يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ان کے اس دن سے جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فیہ العذاب، جس دن عذاب کے نازل ہونے کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن وہ ملاقات کر لیں، تو پھر خود بخود ان کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کیسے غلط عقیدے میں تھے، اور پھر دنیا میں کیسے وہ غلط کاموں میں وقت کو صرف کیے، کھیل کود میں مصروف رہے، آج ان کے عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن جس دن کے خبروں سے وہ لوگ نکلیں گے، سراعا فوری طور پر، دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، کہاں؟ الی المحشر، میدان محشر کی طرف وہ دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یعنی کیسے دوڑیں گے خود آگے بھی بتا رہے ہیں، وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے ایک رننگ ریس جیسا ہوتا ہے معاملہ، کہ ایک نشانہ رکھ کر وہاں پر سب لوگ ایک طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہاں جب انسان خبروں سے نکلیں گے تو سب کا نشانہ، سب کا مقام ایک ہی ہوگا، وہ محشر، میدان محشر میں وہ سب کے سب کیا ہے، بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، وہ سب کے سب وہاں اس مقام میں جمع ہوں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث، خبروں سے نکلیں گے، سراعا فوری طور پر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے میدان محشر کی طرف، کانہم الی نصب یوفدون، گویا کہ ایسا محسوس ہوگا وہ سب کے سب ایک نشان لگائے ہوئے ہیں اس مقام کی طرف، یوفدون ای یسرعون، سب کے سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب نصوبن کا یہ جو لفظ آیا ہے تو بتا رہے ہیں اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، نون اور صاد دونوں کے پیش کے ساتھ نصوبن، اور ایک قرات میں نصبن، صاد کے سکون کے ساتھ، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، شیئن منصوبن، ایسی چیز جو نصب کی گئی ہو، جو زمین میں گاڑی گئی ہو، کعلمن، جیسے کہ کوئی نشان ہو، اور رأیتن، یا پھر کوئی جھنڈا وغیرہ ہو، کوئی نشان جہاں پر رکھا گیا ہو اس کو نصب سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یوفدون ای یسرعون، تو مطلب وہی کہ خبروں سے جب نکلیں گے تو سب کے سب بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے میدان محشر کی طرف، گویا یوں ہوگا کہ سب لوگ ایک ساتھ حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، اور سب کی حالت کیا ہوگی کہ ان کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی رہیں گی، ذلیلۃ، بالکل ان سب کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی، ترحقہم ذلہ، کہ ان سب پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی رہے گی، سب پر ذلت اور رسوائی کی علامت لگی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہی وہ دن ہے کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ہر حال میں یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو کر رہنے والا ہے۔ اب آخر میں یہ ایک ترکیب بتا رہے ہیں، ذالک مبتدأ، ذالک یہ مبتدا ہے، وما بعدہ الخبر، الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ پورا جملہ جو ہے اس کی خبر ہے۔ ومعناہ، مطلب کیا ہے، وہ دن یعنی کون سا دن ہوگا، وہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا۔ تو بہرحال یہ اخیر کا جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر جنت میں داخل ہونے کے جو
اہم چیز ہے، اہم ضرورت ہے اور اہم وسیلہ ہے داخل ہونے کا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی توجہ مرکوز فرمائے ہیں، پلٹائے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جنت میں اگر کوئی آدمی داخل ہونا چاہتا ہے تو فوری طور پر وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے۔ تقویٰ پرہیزگاری یہ ذریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، کئی ذرائع، کئی اسباب میں سے۔ اور پھر اس کے بعد جو بتائے ہیں کہ کافر ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے وہ غلط عقیدوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، دراصل اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، یہ ایسے ہی حالت میں رہیں گے قیامت قائم ہونے تک، لیکن جب قیامت قائم ہوگی وہ تو سب کے سب کیا ہے، بالکل میدان محشر کی طرف بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ ایک نشان وہاں پر رکھا گیا ہے، سب لوگ اس نشان تک پہنچنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی ان پر طاری رہے گی، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ شرمندہ ہو کر اپنی نگاہوں کو بالکل جھکائے ہوئے رہیں گے، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پر الحمدللہ سورہ معارج ختم ہوا، اور پھر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں کوشش کریں گے کہ سورہ نوح شروع ہو رہا ہے اور پھر مختصر ترین سورہ ہے، تو سورہ نوح آئندہ درس میں مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد سورہ جن کا بھی آغاز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ آئندہ کل کے سبق میں جو سورہ ہو رہا ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے وہ سورہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو جو پیغام دیے تھے، اور پھر کتنے سال تک وہ پیغام دیے اور کیا کیا نصیحتیں کیے، وہ ساری کی ساری نصیحتیں آئندہ سورہ میں بتائی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کلام پاک میں ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس تفسیر کی ریکارڈنگ میں مدد کیے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔